خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم نے پہلا سپارہ قرآن پاک یعنی کہ سٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی اور سورہ بقرہ کی 8 آیات تک ہم نے پڑھ لیا، اور آج ہم پڑھیں گے 9ویں آیات سے آگے، ٹھیک ہے؟ 9ویں آیت سے آگے یخادعون اللہ، یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے، اور جہاں تک اس ویڈیو میں کور ہو سکا اس میں لفظ بائی لفظ اور تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو سکھانے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ساتھ جڑے رہیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کو ان ویڈیوز سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور نئے ناظرین اکرام جو نئے ناظرین آئے ہیں چینل پہ، ان کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے کرم سے ہم نے ویڈیوز سبق کی صورت میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس چینل پہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں تلفظ کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ، خاک موٹا کر کے پڑھیں گے اور سختی سے حلق کے دوسرے حصے تھے، بالکل ہا کو یعنی کہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے، اس سے جو نیچا درمیان والا حصہ ہے حلق کا درمیان والے حصے سے یہ والا خا ادا ہوتا ہے تھوڑا سا سختی کے ساتھ۔ یخادعون اللہ، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ یخادعون اللہ، یہ اس کو عین کو حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے عین کو تھوڑا کھینچ کے، تھوڑا سا سختی سے کھینچ کے، عین واو پیش عو، ہم عین واو پیش او نہیں پڑھیں گے، او پڑھیں گے تو حمزہ کی ساؤنڈ آئے گی، تو ہم نے اس کو عو پڑھنا ہے۔ یخادعون اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو لام لفظ اللہ موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین، دیکھیں تشدید ہے، اس کو ہم تھوڑا سا جما کے پڑھ دیں گے۔ والذین، ذال کو نرمی کے ساتھ دو دانتوں کے درمیان زبان کی نوک کو ذرا باہر کی جانب نکالیں گے تو صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ والذین آمنوا، ایک الف کے برابر لمبا ہو رہا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ آمنوا وما یخدعون، خا کو موٹا پر کر کے یخدعون الا، یہ مت دیکھ لیں، 2 الف کے برابر، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ الا انفسہم، اس کو ہم اخفا کریں گے کیونکہ یہ نون ساکن آ گیا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین اور میم ساکن جس کے بعد با ہو، میم ساکن جس کے بعد با ہو، اور باقی نون ساکن یا تنوین جب آ جائیں تو آواز کو ناک میں لے کے جانے کو اخفا کہتے ہیں۔ انفسہم وما یشعرون، راپور اور عین کو صحیح کر کے گلے سے، حلق سے اونچی، حلق کے آخری حصے سے یعنی کہ دانتوں والی سائڈ سے، اینڈ والے حصے، سب سے اوپر والے حصے سے سختی سے نکالیں گے۔ وما یشعرون فی قلوبہم مرض، بہم مرض، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، فی قاف موٹا ہے، قلوبہم مرض، میم مشدد بھی ہے تو اس کو ہم غنہ کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا غنہ کہلاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ لام ہے، وقفے لام، لا کا معنی ہے عربی میں نہیں، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا۔ مرض فزادہم اللہ، یہاں پہ اخفا ہوگا مرض کیونکہ تنوین آ گیا نا، تنوین جب آ جائے تو پھر بھی اخفا ہوگا۔
یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. مرض فزادہم اللہ، لفظ اللہ پر پڑھیں گے، پیچھے پیش ہے، زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ موٹا پر پڑھا جاتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، مرضا. وقف کریں گے تو مرضا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر مرضن پڑھیں گے. مرضن، مرض وقف کر لیں یہاں پہ وقف، ٹھیک ہے. مرضا، ضاد کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ، عَذَابٌ ذال کو نرمی سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے کیونکہ لفظ لام وقف لام ہے، تو لام کا مطلب ہے نہیں، یعنی کہ ہم نے یہاں پہ نہیں رکنا. میم کو یہاں آگے ملا کے پڑھیں گے اس میم کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیم، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ یہاں پہ تنوین بھی ہے، نون ساکن اور تنوین. جب تنوین آ جائے اور میم ساکن جس کے بعد با ہو، میم ساکن جس کے بعد با و میم آ جائے تو با ہو جائے، تو یہاں پہ میم ساکن ہی پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس میم کو ہم اس میم کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ ساکن ہی ہو جائے گا. تو آگے پھر با بھی آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کرنا پڑ جائے گا. علیم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قاف موٹا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض، رائی موٹا، ضادی موٹا. ضاد کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی کروٹ کو اوپر والے داڑوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے صحیح طرح سے ضاد ادا ہوگا. فی الارض قالوا انما نحن، قاف کو موٹا کریں گے، لام واو پیش لو مد ہے، تھوڑا لمبا کریں گے 2 سے 3 الف کے برابر. قالوا انما، نون مشدد آ گیا تو یہاں پہ کیا ہوگا، غنہ ہوگا، 1 الف کے برابر لمبا کرنا. انما نحن مصلحون، صاد موٹا اور سین کی آواز سے ذرا سا جدا کر کے، مصلحون. الا انہم، یہاں پہ اس کو لمبا کر رہے ہیں، مد آ گئی ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. الا انہم هم المفسدون، یہ والی ہا سینے کے قریب سے اور حلق کے آخر سے یہ والا ہا ادا ہوتا ہے. هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يشعرون. ناظرین کرام، ہمارا اتنا سبق کافی ہے. اب اس کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ پڑھیے گا، ساتھ پڑھیے گا آپ بھی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یہاں پہ فی قلوبہم پہ ہم غنہ کریں گے اس پہ، اور مرض فزادہ یہ تنوین آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ علیم، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لے کے جائیں گے۔ یہ جو اخفا ہوتا ہے نا، اخفا کو یہ کرتے ہیں کہ جب ہم آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جبکہ غنہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ جیسے نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا غنہ کہلاتا ہے، جبکہ یہ جو دوسرا جو اورنج، جہاں پہ اورنج آئے گا نا، اورنج آئے گا، یہ اخفا کرے گا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں اس قرآن پاک والے میں، یہ جو تجویدی قرآن پاک ہوتا ہے، اس میں یہ جو پنک والا آئے گا، پنک جہاں بھی آئے گا یہاں پہ غنہ ہوگا، اور غنہ کی تعریف یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ اسی طرح سے جیسے یہ مرضن، اب یہ دیکھ لیں اس پہ دو زبر جو ہے تنوین آگے یہ فا کے ساتھ، یہ اورنج ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ جیسے یہ بھی اب ہم یہ والا لفظ پڑھ رہے ہیں، اب یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ اخفا جب اورنج اس قرآن پاک میں، اس تجوید والے قرآن پاک میں جب آ جائے گا اخفا اس اورنج کلر میں، تو اس کو ہم اخفا کریں گے۔ اور اخفا کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین اور میم ساکن جس کے بعد با ہو، یعنی کہ یہ میم ساکن ہو جائے گا اور میم تنوین بھی ہے، میم دو میم پیش مم ہو جائے گا، تو اس مین یہ ساکن بھی ہو جائے گا، یہ والا میم ساکن ہو جائے گا اور یہ والا تنوین ہے۔ تو علیم کے بعد آ رہا ہے با، تو یہاں پہ بھی اخفا کہلائے گا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن جس کے بعد با ہو کی آواز کو ناک میں لے کے جانا، تھوڑی دیر چھپا کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ یہ فرق ہے اخفا میں اور غنہ میں۔ علیم بما کانوا یکذبون، یہ کافی باریک پڑھیں گے، یہ بھی باریک پڑھیں گے، ذال کو بھی نرمی سے، یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا مد ہے لو انما، غنہ کریں گے نون تشدید کی وجہ سے، انما نحن مصلحون، الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔